بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورہ کہف کی بالکل آخری آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا اور جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں 4 چیزیں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو آخرت میں جہنم میں عذاب دیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور تیسری یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی معلومات بے حد و حساب ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور اسی پر پھر توحید اور رسالت پر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ختم فرمایا، اس صورت کو مکمل فرمایا۔ اس وقت ہمارے سامنے جو پہلی آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان کی یعنی کافروں کی، اور اس دن ہم ان کافروں کی ایسی حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھستے یعنی ٹکراتے ہوں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا تو ہم ان تمام مخلوق کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دیں گے اور سور پھونکا جائے گا
تو دنیا کی جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایک میدان میں جمع فرما دیں گے، اسی کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لے آویں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لے آویں گے، وہ کافر جن کی آنکھوں پر میری نصیحت کے بارے میں غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ ہمارے کلام کو سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ہم کافروں کے سامنے جہنم کو لے آویں گے، اور بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منظر بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سب لوگ اولین اور آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگ اس میدان میں جمع ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جہنم لائی جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم چیختی چنگھاڑتی اس حال میں لوگوں کے سامنے لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، 70,000 رسیوں سے باندھ کر اس کو لایا جائے گا، اور ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اگر وہ جہنم کو پکڑ کر اور اس طرح رسیوں سے باندھ کر نہ لائیں تو جہنم اس دن لوگوں کو اپنے اندر کھینچنے کے لیے اتنی بے قابو ہوگی کہ اگر وہ رسیاں نہ ہوں تو جہنم کو قابو میں کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حال میں کافروں کے سامنے جہنم کو لائیں گے، اور جب وہ کافر لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو ڈریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی پناہ یہ کیا بلا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جو کافر ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون یاد دلایا ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ اس دن جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے، تو ایک تو میدان حشر میں جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کرنا تو ہے ہی، پھر یہ کہ جہنمی خود جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ کتنی ہولناک اور کتنی بھیانک جہنم ہے، اس کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ بعض روایتوں میں اس قسم کا مضمون آتا ہے کہ دنیا کی آگ اللہ سے پناہ مانگتی ہے اس بارے میں کہ اس کو قیامت کے بعد دوبارہ جہنم میں داخل کیا جائے۔ اصل میں دنیا میں جو آگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم ہی سے بھیجی ہے، لیکن اس کو 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا ہے، پھر اس دنیا میں اس آگ کو اتارا ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ آگ پناہ مانگتی ہے کہ میں دوبارہ جہنم میں جانے سے، تو جہنم کی آگ کتنی زیادہ سخت ہوگی کہ دنیا کی آگ دوبارہ جہنم میں جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی۔ اور روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سب سے کم جس آدمی کو جہنم میں عذاب ہوگا وہ شخص ہوگا جس کو صرف جہنم کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی، آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہنم کی آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوگا، اس کی اتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح جلے گا اور کھولے گا، جس طرح ہم ہانڈی کو، پیتل کی ہانڈی کو آگ پر کیسے پانی ڈال کر کھولاتے ہیں، ویسا اس کا دماغ کھولے گا۔ اور وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم اور سب سے ہلکا عذاب اسی کو دیا جا رہا ہوگا۔ تو جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ کو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، تو جن کو زیادہ عذاب دیا جا رہا ہوگا ان کا جہنم میں کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں جب اس قسم کا مضمون آئے اور آدمی سنے کہ کافروں کے ساتھ جہنم میں یہ ہوگا یہ ہوگا، ان کو اس طرح جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، ان کے اوپر کھولتا ہوا گرم گرم پانی ڈالا جائے گا، وہ جب پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو ایسا جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا اور ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ وہ ہونٹ کے قریب لے جائیں گے تو اس کی وجہ سے، اس پانی کی گرماہٹ کی وجہ سے ان کا ہونٹ پورا جل کر جو ہے وہ سینے تک یہاں تک لٹک جائے گا، اور اس کے باوجود پیاس اتنی لگی ہوگی کہ وہ ایسا کھولتا ہوا گرم پانی پئیں گے اور وہ پانی ان کی ساری انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائیں گے، پھر جہنم میں ان کو عذاب ہوگا. یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا. تو جب آدمی اس قسم کے مضامین کو جو جہنم کے متعلق ہے مسلمان آدمی سنے، بھلے سے کافروں کا مضمون ہو اس میں، لیکن مسلمان اگر جہنم کے ان مضامین کو سنے تو وہ اس میں غور و فکر کرے، نصیحت پکڑے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میں کافر ہو کر مرنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں جیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہوں لیکن میں اسلام پر ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، میں کفر پر مرنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور ان عذابات سے ڈرتا رہے، ان میں غور و فکر کرے. ہمارے اسلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق آتا ہے، حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی اس قسم کی کوئی آیات کبھی سن نہیں سکتے تھے. وہ جب بھی سنتے تھے تو چیخ مارتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا وہ ان چیزوں سے ڈرتے تھے. اور ایک مرتبہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ ہم قیامت کے دن مجرموں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. جو گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف کھینچ، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے کہ عدالت میں سے مجرم کو جب لے جاتے ہیں قید خانوں میں تو اس کو ہاتھ میں رسی پہنا کر یا ہتھکڑیاں پہنا کر کھینچتے ہوئے اس کو لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجرموں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. تو انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے کہا افسوس کہ میں تو متقی نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیت ہے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَىٰ، کہ ہم متقین کو جو ہے وہ جنت میں بھیجیں گے اور جو مجرمین ہیں ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو وہ اپنے آپ پر افسوس کر کے فرمانے لگے کہ افسوس، میں تو متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو بدبخت اور مجرم ہوں. اور اس قسم کا انہوں نے دو چار باتیں کہی، پھر چیخ ماری اور واقعتاً اس دنیا سے چلے گئے. یعنی جہنم کے خوف نے ان کا کلیجہ پھاڑ دیا اور وہ اسی حال میں اس دنیا سے چلے گئے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی جہنم کے مضامین سنے اور جہنم کے سلسلے کی باتیں سنے تو وہ اپنی آخرت یاد کرے کہ کہیں کل کو ہمارے ساتھ آخرت میں ایسا نہ ہو. اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ ٹھنڈی کے زمانے میں نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے باتھ روم میں، گرم گرم پانی جب اپنے سر پر ڈالا تو ان کو یاد آ گیا، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے ان کو باہر نکالا، پھر پانی کے چھینٹے مارے، ہوش آیا. لوگوں نے کہا کیا بات ہو گئی، کیا ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں نے جب گرم گرم پانی اپنے سر پر ڈالا تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، قیامت کے دن کافروں کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. تو مجھے یہ یاد آیا کہ آج تو میں اپنے اختیار سے یہ گرم پانی ڈال رہا ہوں اور ایسا گرم پانی ڈال رہا ہوں جس کو میں برداشت کر پاتا ہوں. کل کو اگر میرے گناہ نہیں بخشے گئے اور میں نے اس دنیا میں صحیح زندگی نہیں گزاری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پانی میرے سروں پر ڈالا جائے گا جس کو میں کسی حال میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو بس یہ سوچ کر مجھے جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا اور بے ہوشی مجھ پر طاری ہو گئی. تو یہ مضامین اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں کہ دنیا ایسی رنگین ہے اور دنیا ایسی دل فریب ہے کہ آدمی کے دل کو لبھا لیتی ہے. آدمی تھوڑی دیر مسجد سے باہر جاتا ہے، ابھی باہر قدم نہیں رکھتا کہ دنیا کی چیزیں، موبائل ہے، گھر والے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسجد آنے کا حکم دیا، قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم دیا، بار بار ذکر کرنے کا حکم دیا، تاکہ دنیا کی رنگینیوں میں بندہ کھو کر اپنی اصل منزل آخرت کو نہ بھول جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا پھر بھی یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مدد کرنے والا بنائیں گے؟ یقین رکھو ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوجتے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی پرستش کرتے ہیں، جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. اور عرب کے مشرکین میں سے بعض کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنا معبود مانتے تھے. تو اس طرح کی مختلف قومیں ہیں جو دنیا کی دوسری چیزوں کو اپنا معبود مانتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں
قرآن پاک میں یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ جن کو دنیا میں پوجتے تھے، یہ جن بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، یہ جن پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر جو ہے جن پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، یا جن جن لوگوں کو وہ دنیا میں معبود سمجھ کر ان کا نام جپتے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، اور یہ لوگ خود جو ہے وہ اس طرح جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حالانکہ مہمانی کے لیے تو اچھی چیز تیار کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور طنز کے ان کو فرمایا ہے۔ جیسے کلاس میں ٹیچر بطور طنز کے کہتا ہے کہ صبح ہو تمہارے لیے بہت میں نے اچھی چیزیں تیار کر رکھی ہے، تو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ استاد جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے جہنم بطور مہمانی کے تیار کر رکھی ہے۔ اور اس میں یہ مضمون بھی ہے عبادی جو فرمایا کہ ان لوگوں ان کافروں نے جنہوں نے میرے بندوں میں سے بعض کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی 25 دسمبر گزرا ہمارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ اور حضرت جبرائیل اور حضرت اور مریم یہ تینوں مل کر جو ہے وہ ایک خدا ہے۔ اور یہ اس طرح کے باطل عقیدے ہیں جو ایک مسلمان کے، ایک ایمان والے کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جس دن پیدا ہوئے تھے، اور وہ چونکہ الگ طریقے سے پیدا ہوئے تھے، تو جس دن پیدا ہوئے تھے، جس زمانے میں بچے بول نہیں سکتے، دودھ پیتا بچہ جس کو ابھی پیدا ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے وہ کیسے بولے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اور اپنی قدرت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی، وہ بچپن میں بولے تھے۔ 4 بچے ایسے ہیں جو بالکل بچپن میں بولے ہیں جبکہ بولنے کی عمر نہیں ہوتی، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کا مضمون قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ بچپن میں بطور معجزے کے کیا بولے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچپن میں جب پیدا ہوئے تھے تب سے جو ہے وہ اللہ نے یہ اقرار کروا لیا تھا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں ان کے ماننے والے لوگ ان کو اتنا مانیں گے، ان کے بارے میں اتنا غلو کریں گے کہ ان کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصوصیات، بہت سے معجزے دیے تھے۔ قرآن میں ان کے معجزوں کا تذکرہ ہے۔ آپ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اور پرندہ بنانے کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ کوڑ کی بیماری جو سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے، اس کے متعلق اس زمانے میں یہ لا علاج بیماری سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ جس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے اس کی یہ بیماری صحیح ہو جاتی تھی۔ بعض معجزات میں سے ایک آپ کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے والے ہو جاتے تھے۔ ایسی سب باتوں کو دیکھ کر عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور اللہ سمجھ لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس سے پہلے والی مجلس میں اس کا ہلکا پھلکا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں کافر جن لوگوں کو کی پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کو پوجتے ہیں، جن کو اپنا معبود مانتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ تم ان سے پوچھو کیا ہم تم کو بتلائیں ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے بڑے نقصان میں ہیں۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو اعمال کے اعتبار سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں یعنی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹکتی رہی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اس آیت میں بیان فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے گھاٹے اور نقصان میں کون ہے۔ جیسے مارکیٹ میں لوگ غور کرتے ہیں نا کہ تجارت میں سب سے زیادہ، بزنس میں اس سال لاس کس کو ہوا، سال پورا ہوا تو گاؤں میں اس سال سب سے زیادہ لاس میں کون گیا،
تو یہ ہر جگہ تجزیہ ہوتا ہے، دنیا میں سب سے 10 بڑے مالدار کون ہوئے، 10 بڑے نقصان اٹھانے والے کون ہوئے۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ آخرت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوب محنت کی ہوں گے، خوب دوڑے بھاگے ہوں گے، بہت کچھ کیا ہوگا، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھے اچھے کام کیے، ہم نے بہت اچھا کیا۔ حالانکہ جب وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو ان کے ان اعمال کا ایک ذرے کے برابر بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جیسے کافر لوگ ہیں، کافر لوگ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لیں، چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے نا، وہ غریبوں کی مدد کریں، وہ کسی بیوہ کی مدد کرے، وہ کسی کا آپریشن کروا دے، وہ کسی کی جان بچا لے، جتنے بھی اچھے کام کافر کر لے اس دنیا میں اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں اعمال کے بدلے میں ثواب پانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ تو زندگی بھر وہ آدمی وہ سمجھتا رہے گا اپنے کفر پر رہتے ہوئے کہ میں تو بڑے اچھے کام کرتا ہوں، اور میں جو ہے وہ اتنی جگہ چندہ دے رہا ہوں، اتنے رفاہی اور سماجی ادارے میں چلا رہا ہوں، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اور لوگ بھی جو ہے وہ اخبارات میں اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں۔ لیکن جب آخرت میں قیامت میں اللہ کے حضور آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض ایسے لوگ آئیں گے جو قد میں جو ہے بہت موٹے اور بہت لمبے ہوں گے، لیکن نامہ اعمال میں، ترازو میں، میزان میں ان کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض اعمال اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ، عرب میں ایک علاقہ ہے تہامہ، وہاں کے پہاڑ بڑے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اعمال لائیں گے، لیکن میزان میں جو ترازو ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ ایک تو اس آیت میں یہی کافروں کو بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کو اس دنیا میں کیے ہوئے جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کے، اس کا آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم کر رہے ہو کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کرنا ہے، اور معلوم ہو کہ اللہ کے یہاں وہ مقبول ہی نہیں۔ اور ایسا دو وجہ سے ہوتا ہے، آدمی کے عقیدے میں اگر خرابی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے، جیسے جو ضروری عقیدے ہیں ایک مومن ہونے کے لیے، اللہ کو ایک ماننا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، آپ کو آخری نبی ماننا، اور اس طرح کے جو ضروری عقائد ہمارے یہاں مکتب کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی عقیدے میں ڈاواڈول ہو اور کسی عقیدے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کی دل کی سوچ صحیح نہیں ہے، وہ روز نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں شمار ہوتا ہے، گاؤں والے بھی سب اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو عقیدے میں فساد کی وجہ سے آدمی کے کیے ہوئے سارے کام جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور دوسرا آدمی کے اعمال برباد ہوتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی نیت رکھنے کی وجہ سے۔ آدمی عمل کر رہا ہے، بہت مہنگا بکرا لایا بقرعید پہ، اور بہت جو ہے وہ قربانی دے کر بہت زیادہ جو ہے وہ مشقت برداشت کر کے لایا، لیکن دل میں نیت ہے کہ گاؤں والے واہ واہ کریں۔ آدمی جو ہے وہ رات بھر نماز پڑھا، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو نمازی کہیں۔ آدمی دن بھر جو ہے وہ ہفتے بھر روزے رکھتا ہے، ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، تو پھر ان سب اعمالوں کا ثواب اللہ کے یہاں اس کو نہیں ملے گا، یہ سب عمل اس کے باطل ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اور ایسے اور بھی اعمال ہیں جن کے متعلق، جیسے صدقے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ صدقہ کر کے اس کو برباد مت کر دو۔ صدقہ کر کے کیسے برباد کرنے کا؟ احسان جتا کر، آدمی نے کسی غریب کی مدد کی، صدقہ کیا، اللہ کے واسطے دیا، بعد میں 4 دن کے بعد احسان جتا دیا، قرآن کہتا ہے کہ سارا نیک عمل برباد ہو گیا۔ ایسے ہی جو ہے وہ نیک کام کیا کسی کو اور نیک کام کر کے دکھا دیا تو وہ دوسروں کے سامنے بیان کر دیا، نیکی کا کام چھپانا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں
جبکہ سورج 1 میل اوپر ہوگا، عرش کے سائے میں اللہ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے۔ اس میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں اس طرح صدقہ کیا ہوگا، اس طرح چھپ کر صدقہ کیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ ہوا۔ تو ایسا آدمی بھی، ایسا اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو کافروں کے متعلق بیان فرمایا کہ کافر لوگوں کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا، اور اس سے مسلمانوں کو بھی یہ سبق ملا کہ وہ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ دنیا میں جو انہوں نے چند نمازیں پڑھی، تھوڑی سی تلاوت کی، تھوڑا سا جو ہے وہ ذکر کیا، کچھ روزے رکھ لیے، ان سب چیزوں کا اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ آدمی جب گھر میں اے سی چلاتا ہے تو سب کونے بند کر دیتا ہے، کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے کہ کہیں ہوا نکل نہ جائے اور اے سی کا چلنا ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جو ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے کرنے کے بعد ان اعمال کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ نہیں تو آدمی عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اپنی کسی نادانی کی وجہ سے وہ عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متوجہ فرمایا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، اور انہی لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، اس لیے ان کے کیے ہوئے کام برباد ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے۔ کافروں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اعمال کا جو وزن ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا، باقی کافر تو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وزن تو ہوگا لیکن ان کے وزن میں کچھ آئے گا نہیں، یعنی وہ وزن دکھائے گا نہیں۔ باقاعدہ وزن ہوگا، بڑے بڑے ان کے اعمال رکھے جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں ان کے عمل کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ جیسے ابھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے ہم نے سنا کہ تہامہ جتنے پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئیں گے لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کے کفر کی وجہ سے یہ جہنم ان کی سزا ہے۔ یہ سزا اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی، آگے اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کی بات کرتے ہیں کہ ایمان والوں کا قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقینی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہرے ہرے باغیچے میں ان کے لیے مہمانی کی جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے لیے مہمانی کی جگہ کریں گے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ نے 2 باتیں فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو صرف ایمان سے بھی کام نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ اللہ نے جو ضروری نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کے لیے مہمانی کی جگہ تو جہنم ہے، ایمان والوں کے لیے مہمانی کی جگہ جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس، جنت مختلف جنتیں ہیں، اس میں سے ایک جنت کا نام جنت الفردوس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس ایسی جنت ہے کہ اس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اس کی چھت ہے، اور اس کے نیچے سے جتنی نہریں بہتی ہے، جنت میں جتنی نہریں بہتی ہے وہ سب جنت الفردوس سے نکلتی ہے۔ تو اگر یہ جنت کسی کو مل گئی ہے، جنت کی سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو بڑی چیز مانگا کرو، ڈائریکٹ جو ہے وہ آدمی جنت الفردوس مانگے۔ جب اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے تو کیوں آدمی چھوٹی چیز مانگے؟ اللہ کی رحمت سے بڑی امید رکھنا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیز ہے لیکن یہ 40 سال تک تمہارے پاس رہے گی، یہ چیز ہے یہ 60 سال تک تمہارے پاس رہے گی، کتنی بھی مدت دے دی جائے، اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو پھر آدمی کو وہ لطف نہیں آتا کہ اب 4 دن کی ہے، 40 دن کی ہے، 60 دن، یہ 60 سال یہ ہمارے پاس رہے گی، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ چیز چھین لی جائے گی۔ جیسے دنیا کی جتنی دولتیں ہیں کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہے،
بنگلہ، مال، گاڑی سب جو ہے وہ ایک دن آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جنت، خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، کہ اور وہاں سے جگہ بدل کر کسی اور جگہ جانا وہ نہیں چاہیں گے۔ یہ بھی جنت کی خصوصیت ہے۔ آدمی دنیا میں کتنے بھی اچھے علاقے میں چلا جائے، کشمیر چلا جائے، سوئٹزرلینڈ چلا جائے، یا اس سے اچھی کوئی جگہ آدمی تلاش کر لے، کتنی بھی اچھی جگہ تلاش کر لے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کا دل اکتا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک چیز ہے، لیکن آدمی کا کچھ مدت کے بعد دل اکتا جاتا ہے کہ چلو تھوڑا سا باہر نکلیں گے۔ شہر میں رہنے والا کچھ مدت کے بعد سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا سا جگہ بدلتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رہ کر آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی محسوس کرے۔ آدمی کو کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اکتاہٹ ضرور ہوتی ہے کہ تھوڑا سا باہر نکلنا چاہیے، یہ روز ایک جیسا دیکھ کے طبیعت اکتا گئی ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، کہ جنتی وہاں سے جگہ بدل کر کسی اور جگہ جانا نہیں چاہیں گے۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی دل نہیں بھرے گا، کبھی دل نہیں اکتائے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ لوگ وہاں سے جگہ بدل کر دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو کیا ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخری جو دو آیتیں ہیں اس میں یہ مضمون ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی تم لوگوں سے ایسا کہہ دو، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس سمندر کی مدد کے لیے ایسا ہی سمندر کا پانی ہم لے آئے۔ آدمی کی معلومات میں دنیا میں جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ آدمی کہتا ہے ریت کے ذرے، آسمان کے ستارے، جن کو کوئی گن نہیں سکتا ہے، یہ بڑی، ایسے ہی سمندر کے قطرے، سمندر کتنا بڑا ہے، ساتوں سمندر، پھر اس میں کتنا پانی۔ اللہ فرماتے کہ یہ ساتوں سمندروں کو روشنائی بنا دو۔ اور ایک دوسری آیت میں یہ مضمون بھی ہے کہ جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا لو دنیا میں، اور پھر اس سے اللہ کی باتیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی چیزیں لکھنا آدمی شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی مکہ کے کافروں کی 3 سوال کے جواب میں، اور ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے دیا، تفصیلی جواب نہیں دیا۔ جو غار والے نوجوان تھے ان کا قصہ بیان کیا، روح کے متعلق سوال کیا تھا تو بہت مختصر جواب دے کر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مضمون شروع کر دیا۔ ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا تو 1-1.5 رکوع میں ذوالقرنین کا مسئلہ نمٹا دیا۔ تو بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو اتار کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے یہاں معلومات کم ہے، اللہ کے یہاں بہت معلومات ہے۔ اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کی معلومات کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہارے سمندر کے قطرے ختم ہو جائیں گے، تمہاری قلم ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں، اللہ کی معلومات، اللہ کی باتیں نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے اور نہ کبھی بدل سکتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دنیا کے لوگ اپنے طور سے قانون بنا کر اسلام پر جو ہے وہ تھوپتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ملک میں نہیں چلے گی، یہ چیز ہمارے ملک میں اسلام کی نہیں، وہ اپنے طور سے کر سکتے ہیں، پر اللہ کے کلمے کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو کوئی آدمی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اللہ کی تعریف، اور جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اس وقت نہیں معلوم کہ اس دن میں کیا بولوں گا، اللہ تعالیٰ ہی میرے دل میں ڈالیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی معلومات بے حد و حساب ہے۔ سمندر کا کنارہ آ سکتا ہے، اللہ کی باتوں کا کنارہ نہیں آ سکتا۔ آدمی آسمان کو گن سکتا ہے، اللہ کی چیزوں کو، اللہ کے کلمات کو نہیں گن سکتا۔ آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے، ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے، پر اللہ کے احسانات کو، اللہ کے انعامات کو، ان چیزوں کو آدمی نہیں گن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے والی جو آیت ہے، یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کے متعلق ایک عمل حدیث میں منقول ہے، حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جب رات کو ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ میں رات کو سو جاتا ہوں، تہجد میں اٹھنے کی میری نیت ہوتی ہے لیکن میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، آنکھ لگ جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان دو آیتوں کو سوتے وقت پڑھا کرو۔ ان دو آیتوں کے پڑھنے کی، آخری جو سورہ کہف کی دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ جب تم چاہو گے، جس وقت تم نیت کرو گے، اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ ان سے روایت کرنے والوں میں ایک حضرت زر رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت عبدہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بہت مرتبہ تجربہ کیا، بہت مرتبہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، جب بھی میں نے یہ دو آیتیں پڑھی ہے، جس وقت میں نے رات کو اٹھنے کی نیت کی، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ کھول دی۔ ہم تہجد نہیں تو کم از کم فجر کی نیت سے یہ آدمی یہ دو آیتیں پڑھ لے کہ بھائی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے تو یہ دو آیتوں کو سوتے وقت آدمی پڑھ کر سوئے، اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ آدمی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں کی برکت سے ہماری آنکھ کھول دیں گے، اور صبح سویرے اللہ کا ایک اہم فریضہ جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے فضل اور احسان سے آدمی اس کو ادا کر پائے گا۔ تو ان دو آیتوں کو زبانی کر لینا چاہیے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت، آخری آیت ذکر فرمائی اس سورت کی، وہ یہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی جی تم لوگوں کو یہ بھی کہو کہ میں تو تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ انسان سے ماورا، انسان سے بڑھ کے کوئی مخلوق ہے۔ سارے انبیاء انسان تھے، فرق اتنا ہے کہ ہم پر وحی نہیں اترتی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اور اپنے خاص نظامات کے ذریعے انبیاء پر وحی اتاری ہے۔ اسی کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ میں تمہاری ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورت شروع ہوئی تھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی تعریف سے سورت شروع ہوئی تھی، ختم میں بھی اللہ کی تعریف کا مضمون ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور مکے کے مشرکوں اور کافروں سے کہا کہ دیکھو قرآن اسٹوری کی کتاب نہیں ہے، غار کے نوجوانوں کے قصوں میں اور ذوالقرنین کے قصوں میں الجھ کر اس کا پیغام بھول مت جانا۔ اس کا پیغام یہ ہے من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار کی ملاقات کرنا چاہتا ہے اچھی حالت میں، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنی عبادت میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ آیت کیوں اتری، اس کا شان نزول بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے متعلق لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، شروع نماز میں تو میری نیت ہوتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے پڑھوں، لیکن پھر درمیان میں کوئی اگر مسجد میں آ جاتا ہے یا وہاں گھر میں آ جاتا ہے تو میری نیت بدل جاتی ہے، میں اپنی نماز لمبی کر دیتا ہوں تاکہ وہ دیکھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری جس میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اپنی عبادتوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی نیت نہ کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسروں کے واسطے نیک اعمال کرتا ہے، قیامت کے دن جب سب لوگ اپنا اپنا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے اور سب کو اپنا اپنا جو ہے وہ ثواب ملتا ہوگا، جب یہ لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ایک کام کرو، تم نے جن کے لیے عمل کیا تھا انہی سے بدلہ لے لو، ان کو ان اعمال کا کوئی بدلہ اللہ کے یہاں نہیں ملے گا۔ اور اس قسم کی حدیثیں جب ہم سنتے ہیں تو آدمی دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ فلانا جماعت میں جاتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے، وہ فلانا روزہ رکھتا ہے، اپنے بارے میں آدمی کوئی کبھی نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیثیں اس لیے نہیں سنائی جاتی ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں کامنٹ کرے کہ فلانا بہت اچھا بنتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس لیے اچھا بنتا ہے تاکہ استاد اس کو اچھا کہے، تاکہ گاؤں والے اس کو اچھا کہیں، اس لیے نہیں۔ یہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے وہ صرف اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے عمل میں غور کرے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ہر عمل میں 3 مرتبہ نیت کرے، شروع میں نیت کرے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، درمیان میں نیت کرے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، اور عمل کے آخر میں نیت کرے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہو۔
ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دجال کی باتیں کر رہے تھے کہ دجال ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ دجال کی باتیں کر رہے ہو، میں اس سے زیادہ بھی ڈرنے والی چیز تم کو بتاؤں، میں نے اپنی امت میں دجال سے بھی زیادہ ڈرنے والی چیز دیکھی ہے، چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا کہ چھوٹا شرک کیا ہے اللہ کے رسول؟ ہم تو ایک اللہ کو پوچھتے ہیں، چھوٹا شرک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ ہم ایک تو نیک عمل کرتے نہیں، ہماری جھولی میں کچھ ہے نہیں، اور جو دو چار عمل کرتے ہیں وہ بھی اگر اللہ کے لیے نہ کریں، دوسروں کی نیت آدمی کرے تو پھر آدمی کے پاس رہے گا کیا؟ اس لیے ہر عمل کو بہت اہتمام کے ساتھ جتنا بھی آدمی کرے وہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، چپکے سے اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں پھر اگر کسی نے دیکھ لیا اور کسی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا تو وہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے، لیکن کوشش آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ اس کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے آدمی عمل کرے گا تو آخرت میں اس کو اس اعمال کا بدلہ ملے گا، اور اگر دنیا کے لیے کرے گا۔ ایک اور روایت یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ معاشرے میں، سماج میں، محلے میں اس کا اسٹیٹس بڑا ہو جائے، لوگ جو ہے وہ اس کو بڑا عبادت گزار کہنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بیچ محلے میں اس کا بھانڈا پھوڑیں گے اور اس کو رسوا کریں گے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ صرف جتنا بھی آدمی زیادہ عمل نہ کرے، پر جتنا بھی کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ اس لیے کہ جو مخلوق کو دکھائے گا اللہ تعالیٰ، ہم وہ روایت سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، مشہور روایت ہے، ایک شہید کو اور دوسرے سخی کو اور ایک عالم کو، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سب دکھاوے کے لیے تھا، اور تینوں کو جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے، اور یہ وہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ یہ مشہور روایت ہے۔ میں اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ بیان کرنا شروع کرتے تھے، جب یہاں سے کہتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، اتنا بولتے تھے تو پھر ایسا رونا ان پر طاری ہو جاتا تھا کہ آگے بول ہی نہیں پاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ روایت بیان کرنے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے، اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے پانی ڈالا، ہوش آیا، پھر انہوں نے واپس بیان کرنا شروع کیا کہ قیامت کے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی ان 3 لوگوں سے، پھر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ واپس جو ہے وہ ہوش میں لائے، تیسری مرتبہ بیان کیا، پھر چوتھی مرتبہ جا کر وہ باقاعدہ پوری حدیث بیان کر پائے۔ تو کتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو چھوٹا شرک ہے یعنی دکھلاوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دل میں چونٹی کی طرح گھس جاتا ہے، جیسے چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی ہے، آدمی کتنی بھی چونٹیاں چلے اس کی آواز چپکے سے جو ہے وہ چونٹی آ جاتی ہے، ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار رہو، یہ چور تمہارے دل میں بہت چپکے سے، یعنی آدمی بہت قربانی والا عمل کرتا ہے، مثلا رستے میں کسی کی مدد کر دی، کسی بڑھیا کو رستہ پار کروا لیا، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں تو آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، اچھا خود بخود دل میں آ جاتا ہے تو آدمی اس کی پرواہ نہ کرے، لیکن اپنی نیت یہ کرے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہر کام آدمی کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے عمل کا وزن بڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان روایات کا خلاصہ لوگوں نے نکالا ہے کہ 3 چیزوں سے اعمال کا وزن بڑھتا ہے، اس میں ایک ہے اخلاص، اور دوسرا ہے اتباع، یعنی جو بھی عمل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کرے، اور تیسرا ہے اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھنا۔ تو چونکہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ آیت اخلاص کے بارے میں اور دکھلاوے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس لیے دکھلاوے اور اخلاص کے سلسلے میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ریا سے بچنا ہے آدمی کو، دکھلاوے سے اور اس غلط نیت سے، تو ایک دعا ہے 3 مرتبہ وہ آدمی وہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دکھلاوے کے والی نیت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور وہ جو ہمارا 5واں کلمہ ہے اس میں یہ جملے آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا واستغفرک لما لا اعلم، یہ جو جملہ ہے اتنا سا،
اگر دن میں 3 مرتبہ آدمی پڑھ لے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھلاوے اور ریاکاری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جس کو اخلاص کے ساتھ دنیا میں عمل کرنا مل گیا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ آج ہماری یہ سورۃ سورہ کہف اللہ کے فضل اور کرم سے پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ حضرات نے سنی، ہم سب نے کوئی اپنے طور سے دھاڑ نہیں ماری ہے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک سورت کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہماری ہدایت کا سامان رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو اور ہماری اس سورت کے سننے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنائے۔ اور سورہ کہف بہت فضیلت والی سورت ہے۔ سورت میں جب یہ سورت شروع ہوئی تھی تو میں نے بیان کیا تھا کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے لیے اس کو نور بنا دیتے ہیں، اور جو آدمی روشنی میں چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے گمراہی سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتوں کی بھی خاص فضیلت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ شروع کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دجال آئے گا تب آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں چھوٹے چھوٹے دجال تو آتے رہتے ہیں۔ یہ موبائل پر آنے والے طرح طرح کے فتنے، اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں آنے والے فتنے، یہ سب دجال ہیں، یہ سب دجل کی صورتیں ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ دجل ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ دجال آئے گا تب جو ہے وہ یہ، بلکہ ابھی بھی دجل جاری ہے، چھوٹے چھوٹے دجال آتے رہتے ہیں، فتنے آتے رہتے ہیں۔ تو ان سے حفاظت کا آسان راستہ ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا لیں، اور پھر آئندہ اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے کہ نماز میں علم ترا اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں تو دن بھر کی کسی نماز میں یہ 10 آیتیں پڑھ لی جائیں، تو آیت کا پڑھنا بھی ہو جائے گا، یاد رکھنا بھی ہو جائے گا، اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ محض تیرے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دکھلاوے سے، دوسروں کو دکھلانے کی غلط نیتوں سے اعمال کرنے کے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ صرف تیرے لیے سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں اللہ، لیکن شیطان اور نفس ہمیں الجھا دیتے ہیں، اللہ شیطان اور نفس کے حملے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک ہم جیے تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اسے اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، ہمارے آخرت کی تمام ضرورتوں کی، اے اللہ ہمارے آخرت کی تمام ضرورتوں کو تو پورا فرما، دنیا کی ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کریں، پر آپ کی رحمت بڑی ہے، آپ تو دینے کے لیے بہانوں کے بھی محتاج نہیں ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اے اللہ بغیر حساب اور کتاب کے، اے اللہ جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری آخرت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا، سننا، کہنا، اے اللہ اس سب کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا، اے اللہ جو ساتھی اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں،
اے اللہ جس طرح کی بھی محنتیں کرتے ہیں اللہ ان سب کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ یہاں آئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی ہم کو توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں اے اللہ رچا بسا دے، اے اللہ قرآن پاک کی ایسی محبت رچا بسا دے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہونے پائے، اے اللہ بار بار تیرے اس کلام پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کے لیے فارغ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ آئندہ بھی ہمیں قرآن پاک اور قرآن پاک میں آئے ہوئے مضامین کے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا، اے اللہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اس دولت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری ناقدریوں اور ہماری گستاخیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اس دولت سے محروم نہ فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.